بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ویلکم ٹو این ادر ایپیسوڈ آف الاحسان پوڈ کاسٹ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یقیناً موضوع ان شخصیات کے بارے میں ہے جو کہ انتہائی پاکیزہ ترین اور مقدس ترین ہستیاں ہیں، اور جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ خالص قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، اور ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنا، گفتگو کرنا یقیناً ایک کار خیر اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ میری مراد اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کا تعلق۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، تو سب سے پہلی بات کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، جی، یعنی وہ تمام صحابہ کرام جن کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے، آپ کے رشتہ داری سے ہے، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر سورۃ احزاب کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نساء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کو خطاب کیا، اور بے شمار باتیں جو ہیں ان کو بتلائیں کہ آپ کا مقام دوسری عورتوں کی طرح کا نہیں ہے، آپ ان سے ایک نمایاں اور علیحدہ مقام رکھتی ہیں، آپ کو نماز قائم کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور دوسری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ساری باتیں جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اہل بیت رجس کو، گندگی کو یا نجاست کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت کا سیاق اور سباق اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اولین حیثیت سے ازواج مطہرات جو ہیں، یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن جو ہیں، وہ سب سے پہلے اہل بیت میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ عام طور پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اور لوگوں کو تو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں لیکن ازواج مطہرات کو نکال دیا جاتا ہے۔ اگر یہ سورۃ احزاب کی آیت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک کسی اور کا تذکرہ ہے ہی نہیں، صرف ازواج مطہرات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے پلیدگی کو دور کر کے تمہیں پاک اور صاف جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ کئی آیات موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، تو ان کی بیوی بھی پیچھے کھڑی بات سن رہی تھی، وہ بھی پریشان ہو گئی، وہ کہنے لگی وانا عجوز وہذا بالی شیخہ، میں بوڑھی عورت ہوں اور یہ میرا خامد جو ہے یہ تو بالکل ہی بوڑھا ہے، تو ہمیں اولاد جو ہے وہ کیا ہو۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ بولے ہیں رحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں اہل بیت۔ حالانکہ وہاں پہ ابراہیم اور ان کی بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا فرد جو ہے وہ موجود نہیں۔ پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ پھر اس کے بعد سید سنن ترمذی اور صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے جس میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو بلایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، فجل لہم بکسا، ان کو جو ہے وہ ایک چادر میں لپیٹ دیا۔ تو اس وقت کہا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ پاکیزہ کر دے اور ان سے بھی پلیدگی کو جو ہے وہ دور کر دے۔ گویا کہ اولین حیثیت سے ازواج مطہرات شامل ہیں، اور آپ کی دعا کے ذریعے سے آپ کا یہ خانوادہ جو ہے یہ بھی سارا اہل بیت میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا۔ بلکہ اہل بیت کا موضوع وسیع کر لیا جائے، آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور آپ کے صحابہ کرام ہیں اور وہ مسلمان ہوئے ہیں وہ سارے اہل بیت ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طریقے سے آپ کے جتنے خاندان کے افراد ہیں یہ سارے اہل بیت ہیں۔
تو یہ سب لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہے. بعض لوگوں کو اہل بیت میں شامل کرنا اور بعض لوگوں کو نکال دینا یہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. جی شیخ محترم، اہل بیت کے قرآن و سنت میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرما دیجیے. اہل بیت کی سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا. قرآن مجید میں سورۃ احزاب کی آیت جو ہے غالباً 32 اور 33 نمبر آیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام لوگوں کو اہل بیت میں شامل کر کے ان کے لیے دعا کی. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ یہ خانوادہ جو ہے وہ بڑا عظیم خانوادہ ہے اور بڑی بابرکت ہے اور بڑا ہی مبارک ہے. اور ان کے ساتھ محبت کرنا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث جو ہیں وہ بتلاتی ہیں کہ ان کا مقام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک جگہ پہ غدیر خم جن کو کہا جاتا ہے، خم جگہ پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ تھی، آپ حج سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تارکم فیکم الثقلین، 2 چیزیں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ان کی نصیحت کر کے جا رہا ہوں. یعنی ان کا احترام کریں، ان کے تقدس کا لحاظ کریں، ان کے ساتھ محبت کریں. ان کے ساتھ محبت کرنا وہ میرے ساتھ محبت کرنا ہے. یہ تو اجمالی طور پہ آپ نے کئی مقام پر جو ہے وہ اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے. عبداللہ ابن عباس غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لو ان الرجل صف بین الرکن والمقام، اگر کوئی آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان صف بنا کر نماز پڑھے، صلی وصام، نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، اور پھر اس کے دل میں اہل بیت کے ساتھ بغض ہو، دخل النار. فرمایا اس کی تمام نمازیں بیت اللہ میں پڑھی ہوئی، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پڑھی ہوئی، ساری کی ساری بیکار ہیں اور وہ بندہ جہنم میں جائے گا. تو اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ عداوت رکھنا یہ تو ایمان سے خالی ہونے کا دوسرا نام ہے. اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا ہے. تو لہٰذا انسان کو ان تمام لوگوں کے ساتھ شدید محبت کرنی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. نبی کریم یعنی انفرادی طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی لخت جگر کو جو ہے وہ بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. جب ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو کر ان کا استقبال کرتی، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دی. آپ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیحدہ سے اپنا مقام ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ. اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں کے جنتوں کے سردار جو ہے ان دونوں کو جو ہے وہ قرار دیا. اور حضرت حسن کے بارے میں کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے وہ سردار ہے اور ان قریب 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو سجدہ لمبا کر دیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. تو ایک صحابی کہتے میں نے اٹھ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، میں بھی پھر سجدے میں پڑ گیا. نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا، آج بہت لمبا سجدہ کر دیا. کہا یہ میرے 2 بیٹے جو تھے انہوں نے مجھے سواری بنا لیا تھا، میری گردن پہ سوار ہو گئے تھے. تو میں نے کہا چلو یہ راضی رہیں، جب تک یہ رہتے ہیں میں اتنی دیر میں سجدہ کرتا ہوں. چنانچہ آپ نے لمبا سجدہ کر دیا. وہ دونوں نیچے اترے تو آپ سجدے سے اٹھے اور پھر آپ نے ان پیارے الفاظ میں جو ہے ان کے مقام کو خوب واضح فرمایا، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما. یا اللہ ان 2 بچوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. اور یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کر. اور جمعے کے خطبہ میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ جو ہے وہ دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں آ رہے ہیں اور قمیض کے درمیان ان کا پاؤں پھنسا ہے تو وہ گرنے لگے یا گر گئے. تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور خود ممبر سے نیچے اترے اور جا کر ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ اولاد جو ہے وہ ایک آزمائش ہے. تو یہ اس لیے میں نے ان کو جو ہے وہ اٹھایا. آپ خوب ان سے محبت کرتے تھے اور پیار کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ پیار کرنے کا حکم دیا، محبت کرنے کا حکم دیا. تو اہل بیت کا مقام کہ بطور صحابی ہونے کے، یعنی جہاں جہاں جو فضیلت صحابہ کرام کی آئی ہے وہی فضیلت اہل بیت کی بھی ہے.
اور علیحدہ سے آپ نے اہل بیت کا جو ہے وہ مقام واضح کیا کہ ان کی علیحدہ سے بھی فضیلت ہے، اس لیے ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا. جن لوگوں نے ان سے محبت کی یقیناً بے سے محبت کی، اور مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ایک مثالی تعلق تھا اور ایک مثالی محبت تھی، لیکن صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اس کی ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں؟ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ مثالی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں سنی ہیں اس کی روشنی میں ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو آپ کی بات اور آپ کے اشاروں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ آپ کے خانوادے کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت نہ کرتے ہوں گے؟ وہ اس چیز کے ساتھ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ محبت نہ کرتے ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول کہ انکا حجر، تو ایک پتھر ہے جنت سے آیا ہے، بڑا قیمتی پتھر ہوگا، لیکن لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. تیرا قیمتی ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تجھے احترام کی نظر سے میں دیکھتا ہوں اور تجھے احترام کا بوسہ دیتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا. تو گویا کہ صحابہ کرام کے درمیان تو یہ محبت اب درجہ اتم پائی جاتی تھی اور انہوں نے واقعی حق ادا کیا. آج کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام اہل بیت کو وہ مقام نہیں دے پائے جو دینا چاہیے تھا. یہ غلط فہمی ہے اور معلومات سے جو ہے ان کی ناقص ہیں اور ان کا مطالعہ نہیں ہے، وگرنہ صحابہ کرام کی تو بے شمار مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں جس میں انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسی محبت کا اظہار کیا. آج تو اس کا عشیر بلکہ 100واں حصہ، 1000واں حصہ بھی شاید کوئی ادا جو ہے وہ نہ کر پائے. یہ کتاب ہے ہمارے بھائیوں کی کشف الغمہ کے نام سے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کا جو مشورہ دینے والے تھے وہ ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے اور غالباً سعد ابن معاذ تھے. یہ 3 بندے تھے جنہوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت فاطمہ سے شادی کریں. یہ ان کا تعلق ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ان سے تعلق نہ ہوتا تو وہ کیسے کہتے کہ آپ ان سے جو ہے وہ شادی کریں؟ پھر اس سے آگے اسی کتاب کا کشف الغمہ کا ہی حوالہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا شادی کے لیے سوائے ایک زیرہ کے، تو وہ بیچنے کے لیے جانے لگے تو حضرت عثمان نے کہا ٹھہرو یار یہ مجھے بیچ دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لو. تو قیمت لگائی گئی تو 400 درہم جو ہے وہ قیمت بنی. کہنے لگا ٹھیک ہے 400 درہم مجھ سے لے لو، یہ زیرہ مجھے دے دو. 400 درہم دے دیے ان کو اور زیرہ لے لی. زیرہ لینے کے بعد 400 درہم دینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ زیرہ میری طرف سے گفٹ کے طور پہ رکھ لو، یہ زیرہ میری طرف سے گفٹ کے طور پہ جو ہے وہ رکھ لو. پیسے بھی دے دیے، محسوس بھی نہیں ہونے دیا. اگر وہ پیسے کہتے کہ میرے پاس سے پیسے لے لو تو ظاہر بات ہے ایک عام آدمی پسند نہیں کرتا، حضرت علی کیسے پسند کر سکتے؟ یہ ان کی شدید محبت کا نتیجہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا تو انہوں نے لوگوں سے مخفی رکھا، اپنے ذہن میں بنا لیا کہ میں عمر کو خلیفہ بنانے لگا ہوں. جاتے جاتے تو لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں نے جس کو خلیفہ بنایا ہے تم اس پہ رضامندی کا اظہار کرتے ہو؟ تو سب لوگ ان کا راضی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں راضی نہیں. یہ ابن اثیر کا بھی حوالہ ہے اور غالباً ان کی کتابوں کے بھی حوالے کشف الغمہ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں بھی شاید موجود ہے. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے منظور نہیں ہے، ایک شرط پہ منظور ہے. کہنے لگے اگر وہ عمر کو متعین کیا ہے تو مجھے راضی ہے، اگر عمر کو متعین کیا تو راضی نہیں. اہل بیت کا صحابہ کرام سے محبت دیکھیے اور صحابہ کرام کی اہل بیت سے جو ہے وہ محبت دیکھیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے تھے تو ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ آ گئے. تو کہنے لگے ابو علی یہ بچہ جو ہے نا یہ اپنے نانا کے مشابہ ہے، اس کی شکل و صورت جو ہے نا اپنے نانا سے ملتی ہے. انہ شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، یہ تیرے مشابہ نہیں ہے. وعلی یبتسم، علی جو تھے وہ مسکرا رہے تھے.
یعنی کہ بات ایسے ہی ہے، اچھی لگی حضرت ان کو اچھی لگی، اور ابو بکر صدیق نے محبت کا اظہار کیا، حضرت علی سے بھی محبت کا اظہار کیا اور ان کے بیٹے سے بھی محبت کا اظہار کیا۔ اس سے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید اہل بیت سے ان کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ ان کی بیوی کا نام حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ یہ بے شمار کتابوں میں یہ حوالہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں آخری عمر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ہی فوت ہو گئی ہیں، تو بیمار ہو گئی، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعین کیا گیا۔ ان کی تیمارداری ان کے گھر میں رہتے ہوئے حضرت اسماء جو ہے وہ کرتی رہی، اور پھر ایک دن جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پریشان ہوئی، تو حضرت اسماء نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگی لگتا ہے زندگی کے دن تھوڑے ہیں تو میں دنیا سے جانے والی ہوں، تو مجھے خدشہ ہے کہ جب لوگ میری میت کو لے کے نکلیں گے تو میرے میت کے اوپر لوگوں کی نظر پڑے گی، تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں نے حبشہ کا سفر کیا ہے، تو حبشہ میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے میت کے اوپر کھجور کی تنکے جو ہیں، اس کی ٹہنیاں جو ہیں تنکوں والی، وہ ڈال دیتے ہیں تو میت بالکل چھپ جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کی میت کو ایسے لے کے نکلیں گے۔ تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا گیا، خوش ہوتے ہوئے دیکھا گیا، اور خوش کرنے والی کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اسی اسماء بنت امیس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شادی کرتے ہیں، یہ بعد میں ان کی بیوی رہی۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں محبت نہیں تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کھچے رہتے تھے، ایک دوسرے سے دور رہتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو سبھی ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی لاش کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ کر روتے رہے کہ تم چلے گئے ہو، اپنے جیسا تم نے کس کو چھوڑا ہے پیچھے کون سنبھالے گا؟ یا اللہ مجھے بھی اسی طرح کا بنا دے، یا اللہ جس طرح کے کام اس نے کیے ہیں مجھے بھی اسی طرح کا بنا دے، اور مجھے بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے وہ، تو یہ فوت ہونے کے بعد کی بات، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اس قدر جو ہے وہ تعلق تھا۔ اور حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر نے شادی کی ہے، بعض لوگ نہیں مانتے لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے شادی کی ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے فخر کے طور پہ کہا اللہ تہنئونی، اللہ تہنئونی، لوگوں مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ مجھے کہا کس چیز کی مبارکباد؟ کہا کہ میں نے نبی کے خاندان میں شادی کی ہے، اور قیامت کے دن جتنے حسب و نسب ہیں سب منقطع ہو جائیں گے، سب منقطع ہو جائیں گے، سوائے نبی علیہ السلام کا نسب جو ہے وہ باقی رہے گا، تو میرا رشتہ ان کے ساتھ قائم ہو گیا ہے، میرا حسب و نسب جو ہے وہ اس خاندان سے قائم اور دائم رہے گا۔ تو یہ ساری دلیلیں جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ اکرام کے اہل بیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، بہت گہرا رشتہ تھا، اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے، اور اہل بیت بھی خوب محبت کرتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد میں، حضرت حسین کی اولاد میں اکثر بچوں کے نام تاریخ کی تمام کتابوں میں، وہ اہل سنت کے مراجع ہوں یا غیر اہل سنت کے مراجع ہوں، اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کا نام عثمان ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کا عثمان ہے۔ یہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ ان سے شدید محبت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت نے صحابہ کرام سے محبت کی ہے، اور صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صحابہ کرام کا مقام تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، یہ تو مقام اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ بیان کیا ہے، بلکہ ہمارے دین کی ساری بنیاد ہی صحابہ کرام کے سر کے اوپر ہے، اور صحابہ کرام سے صرف چند لوگ مراد نہیں ہیں، تمام صحابہ کرام، اس میں تمام اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اولین حیثیت سے میں سمجھتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں پیش ہیں۔ یہ سب لوگ ہمارے نزدیک اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں کوئی فرق نہیں ہے، دین کی ناحیے سے، خدمت کرنے کے اعتبار سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے اعتبار سے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی آیت میں تلاوت کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں، سب لوگوں کے ساتھ، کسی کا استثناء نہیں کیا، تمام لوگوں کے ساتھ بڑی رحم دلی کرنے والے ہیں، اور جو ہے وہ کافروں کے خلاف بڑے شدید ہیں۔ آپ ان کو سجدے میں دیکھتے ہیں، آپ ان کو رکوع میں دیکھتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل تلاش کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ مہاجرین کا بھی ذکر کر دیا، انصار کا بھی، اور کسی بندے کا استثناء نہیں کیا، کہا مہاجرین بھی جو مدینہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور انصار جو مدینہ کے رہنے والے ہیں جنہوں نے مکے والوں کو جگہ دی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، ان کا سرٹیفکیٹ، ان کے ایمان کی گواہی اور ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود دیتا ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مسلمان ہیں، ان کے اسلام میں اور ان کے ایمان میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور پھر وہ جنہوں نے جو ہے وہ اہل بیت یعنی بیت رضوان میں جو لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں اور بیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، یا ان کا ایمان کیسا تھا کیسا نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جن لوگوں نے بیت رضوان میں شرکت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، ایسے مومنوں سے راضی ہو گیا، اور یہ شہادت دی فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ ایمان ان کا اوپر سے نہیں تھا، ان کا ایمان دلوں سے تھا، ان کے دلوں کی گہرائی کو میں جانتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو بات ہی ختم کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر تم اسی طرح کا ایمان لے کر آؤ جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، وگرنہ ایمان ہی قابل قبول نہیں۔ اس سے بڑی شہادت اور اس سے بڑا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کائنات کے انتہائی اعلیٰ اور چنیدہ اور عظیم شخصیات کا جو ہے وہ انتخاب کیا، جس طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اولئک بر الناس قلوبا، یہ لوگ جو ہیں لوگوں میں سے ان کے دل نیکی کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک ہیں، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے بڑی گہرائی والے ہیں، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کے اعتبار سے بہت کم ہیں، وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا، اور ہدی کے اعتبار سے راہ راست پہ ہونے والے بالکل سیدھے ہیں، اور وَأَحْسَنُهَا أَخْلَاقًا، اور ان کے اخلاق جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یعنی کائنات میں سے سب سے بہترین لوگوں کا انتخاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انتخاب فرمایا۔ اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ کسی استاذ کی استاذی کو جاننا ہو، کسی استاذ کی مہارت کو جاننا ہو تو اس کے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کے شاگرد جو ہے وہ آپ کے شاگردوں نے جو کردار ادا کیا ہے دنیا نہیں مانتی۔ کہ اگر آج دنیا میں غیر مسلم قومیں جو ہے وہ کہتی ہیں ایک عمر جو ہے وہ اور آ جاتا، ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب نہ پایا جاتا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس رستے سے شیطان جو ہے وہ رستہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے کس قدر شدید محبت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شدید محبت کرتے تھے۔ جو واقعہ یاد آ رہا، ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی، تو ابوبکر صدیق بعد میں سمجھ آئی کہ شاید میں نے زیادتی کی ہے تو میں ان سے ذرا معذرت کر لوں، تلاش کرنے گئے، تلاش کیا تو نہ ملے، گھر میں گئے نہ ملے، بازار میں گئے نہ ملے، پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گئے، تو بھاگتے ہوئے آئے اور چادر جو ہے وہ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے، چادر اٹھائی اور گھٹنا ننگا ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے بندہ پریشان ہے، آئے اسلام دعا کیا، بیٹھ گئے، ابھی بات چیت نہیں کی اور اتنا ہی کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک بندے سے لڑائی ہوئی ہے تو میں نے اس سے معافی مانگنا چاہی لیکن وہ مجھے نہیں ملا، تو ادھر سے وہ بندہ جس سے لڑائی ہوئی تھی وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار ابوبکر صدیق سے میں نے جھگڑا کر لیا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو اس سے میں معذرت کر لیتا ہوں۔ ان کے گھر میں گئے، وہاں ملاقات نہیں، بازار میں گئے نہ ملاقات ہوئی، وہ بھی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وہ آئے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور ادھر دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوبکر صدیق کے ساتھ محبت کیسی ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی، اور صحابہ کے ساتھ آپس میں محبت کیسی، اور رحماء بینہم کیسے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بندہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ ہی تبدیل ہو گیا،
تو پریشان ہو گیا وہ صدیق پریشان ہو گیا کہ میری وجہ سے آج اس بندے کی بےزتی ہو جائے گی. تو میں تو کہا کرتا ہوں آج ہماری آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی ہو جاتی ہے نا، تو جب اس کو سزا ملنے لگتی ہے یا کوئی بڑا اس کو ڈانٹنے لگتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. اب پتہ چلا نا اپنی تکلیف بول جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے اب مزہ آئے گا، اب اس کو ذلیل ہوتا وہ دیکھوں گا نا تو میرے دل کو سکون ہو جائے گا، ٹھنڈ پڑ جائے گی. لیکن قربان جائیے ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے لیکن اب اس کی بے عزتی ہونے لگی ہے تو یہ تو بہت بری بات ہے. تو فوراً دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی، یا رسول اللہ میں نے غلطی کی، میں نے زیادہ بولا ہے تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کی بات کی طرف توجہ نہیں تھی اور کہا کہ اس بندے کو مخاطب کیا تمہیں معلوم ہے جب مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا تو کذبتا کے لفظ بولے، مخاطب اس کو کیے، ویسے تو سب لوگ ہی تھے، کذب تو نے مجھے جھٹلایا تھا. اس بندے نے صدقتا کہا تھا، صادقہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا نبی سچا ہے، اس نے سچ بولا ہے. تم لوگوں نے ظلم کیا تھا، اس لوگوں نے میری غمخواری کی تھی، میری مدد کی تھی، تو تمہیں خیال نہیں آتا حل انتم تارکو لی لصاحبی، حل انتم تارکو لی لصاحبی، حل انتم تارکو لی لصاحبی. 3 دفعہ آپ نے جملہ کہا. اور یار میری خاطر میرے دوست کو، میرے ساتھی کو تم معاف نہیں کرتے، تم چھوڑ نہیں دیتے. اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے صحابہ کرام کا؟ میری وجہ سے میرے دوست کو تم چھوڑ نہیں دیتے. اس نے میرے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے ہیں، میں نے تو ساری کائنات کے لوگوں کے بدلے چکا دیے ہیں، اس بندے کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دے گا، تو میری خاطر چھوڑ دیا کرو. اول تو یہ زیادتی کرتا نہیں ہے، اگر کسی کے ساتھ کر بھی دی ہو تو تب بھی معاف کر دی، میری وجہ سے چھوڑ دیا کرو، میری وجہ سے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام ہے. اور وہ حدیث صحابہ کرام کے مقام کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. احد پہاڑ تقریباً کو 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، لمبائی چوڑائی میں، گہرائی میں کتنا ہے اور اونچائی میں کتنا ہے وہ اس سے علیحدہ ہے، اور وزن کے اعتبار سے وہ کتنا ہے وہ علیحدہ ہے. فرمایا اتنا سونا اگر تم خرچ کرو ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، ان کی ایک مٹھی جو ہے وہ اگر خرچ کر دیں تو اتنا بھی اور اس کے نصف تک نہیں پہنچ سکتے. ان لوگوں کا مقام تو اتنا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں کہا ان کو برا نہ کہا کرو، ان کو جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ ان کو برا نہ کہا کرو، ان کو برا نہ کہا کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کی ایک گھڑی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، فلا مقام احدہم ساعۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم عمرہ، تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر. صرف وہ ایک لمحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے وہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. اللہ اکبر. اور وہ بس آخری بات میں ختم کرتا ہوں، وہ کہنا تو صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب تو ختم نہ ہونے والے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی دور دراز کا سفر کر کے آیا اور کھڑے کھڑے سواری پہ، مسند احمد کی غالباً روایت ہے، کھڑے کھڑے اس نے کوئی سوال جواب کیا، آپ نے جواب دے دیے. آپ نے پوچھا کہاں سے ہے، اس نے کہا فلاں جگہ سے لمبا سفر کر کے آؤں. سوال جواب کیا اور واپس جانے لگا. واپس مڑا چلنے ہی لگا تو اونٹنی کا پاؤں جو ہے وہ زمین میں کہیں اٹک گیا تو وہ گر گیا اور گردن اس بندے کی ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر جو ہے اس کے منہ کے ساتھ قریب کیا، اپنے کان اور اپنے منہ قریب کر دیے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ پریشان ہوئے. تو آپ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو پریشان ہوئے ہو؟ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ فرشتے جو ہے جنت کے پھل جو ہے اس کے منہ میں ڈالیں. اللہ، یہ پتہ نہیں کتنی دور سے آیا تھا صرف دین سیکھنے کے لیے، کتنی دور سے آیا تھا صرف دین سیکھنے کے لیے، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، 2 سوال کیے اور سوال لے کر واپس جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو جو ہے وہ تھوڑا سا پایا ہے اور اجر بہت زیادہ پایا. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ہے کون؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی، چاہے ایک لمحے کی ہے، ایک لمحے کی ہے، اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا جیسے یہ صحابی فوت ہوا. فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ حاصل کیا ہے. تو صحابہ کرام سارے کے سارے ان کا ایک دوسرے سے بڑھ کر مقام ہے، اور وہ مقام جو ہے وہ ہم تو بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے ہیروز ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. تو ان کی تعلیمات جو ہیں وہ
یا ان کے بارے میں ہم اپنے نوجوان کو کیسے آگاہ کیا جائے، بچوں کو کیسے ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں تعلیم دی جائے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو محبت کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر جس طریقے سے اپنی جانوں کے اور مالوں کے نذرانے پیش کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ساتھ محبت کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم یہ چیزیں اپنی اولادوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں۔ بچے جو ہے وہ سیرت صحابہ جو ہے وہ پڑھیں، صحابہ کے حیات صحابہ کے درخشندہ ستارے یا حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس نام سے، سیرت صحابہ کے نام سے بے شمار کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ وہ کتابیں گھر میں رکھنی چاہیے، وہ کتابیں خود بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی جو ہے وہ پڑھانی چاہیے۔ ظاہر بات ہے جس قدر بچے ان کا مطالعہ کریں گے، ان کے ذہنوں میں وہ باتیں نقش ہوں گی، تو یقیناً ان سے محبت کریں گے، ان کی قربانی کی لازوال مثالیں جو ہے وہ پڑھیں گے، تو ان کے ساتھ محبت کا پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوگا۔ لیکن اگر پڑھیں گے نہیں، ہمارے نصاب میں، اسکول کالج کے نصاب میں تقریباً یہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ سیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو صحابہ کی زندگیوں کے نام کی کیا چیز ہوگی؟ تو یہ صحابہ کی زندگی کے جو پہلو ہیں، ویسے تو کتب احادیث جو ہیں ان کے ابواب مستقل فضائل صحابہ میں موجود ہیں، ظاہر بات ہے جو یہ تو علم والے لوگ پڑھیں گے، لیکن اردو میں ہمارے پاس بے شمار کتابیں ہیں۔ یہ دکتور محمد علی سلابی جو ہے، اس کی کتاب سیرت ابوبکر صدیق ہے، سیرت عمر فاروق ہے، سیرت عثمان، سیرت علی ہے، بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ محمود احمد غضنفر رحمہ اللہ کی کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، یہ بہت شاندار کتاب ہے۔ اسی طریقے سے آسمان کے ستارے یا درخشندہ ستارے، اس طرح کے نام سے، یہ بھی صحابہ کی سیرت کے بارے میں کتابیں ہیں۔ تو ان کتابوں کو ضرور اپنے گھر میں جو ہے وہ جگہ دینی چاہیے اور بچوں کو جو ہے مطالعے پہ ابھارنا چاہیے، اور یہ قصے والدین کو خود پڑھ کے رات کو سنانے چاہیے۔ جہاں پہ یہ موبائل دیا جاتا ہے وہیں پہ تھوڑا سا ٹائم لے کے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بچوں کے ساتھ میٹنگ کی جائے، اور کسی ایک صحابی کا کوئی ایک اچھا سا واقعہ جو ہے سنایا جائے، تو یہ بچوں کے دلوں میں گھر کر جائے گا، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اور صحابہ کی محبت جو ہے وہ بڑھے گی، اور یقیناً ان کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ جن لوگوں نے دین بچایا ہے ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے وہ ایمان سے جو ہے وہ خالی ہے، تہی دست ہے۔ تو ان کے ساتھ ایمان محبت کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ بہت ضروری ہے، تبھی ہم کامیاب اور کامران جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔